بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 30 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے گوتم بدھ کی تعلیمات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ گوتم بدھ نے اپنی زندگی میں اپنے پیروکاروں کو کیا تعلیم پیش کی، کیا وہ بتانا چاہ رہے ہوں، اس کی تفصیل آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں۔ سب سے پہلی بات تعلیمات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ گوتم بدھ کی تعلیمات یہ ہیں کہ زندگی ایک مصیبت ہے، زندگی اور اس کی لذت کی خواہش اس مصیبت کا باعث ہے۔ اس خواہش کو مٹانا مصیبت کو کم کرنا ہے، اور یہ خواہش پاک زندگی سے مٹ سکتی ہے۔ ہمیشہ صداقت، نیکی، ہمدردی، مہربانی اور خیر پر قائم رہنا چاہیے۔ غرض تزکیہ نفس اس تعلیم کا بڑا اصول ہے۔ اس دنیا میں پاک اور نیک زندگی بسر کر کے بلا لحاظ جزا سزا تزکیہ نفس حاصل کرنا اس کا اصل مقصد ہے۔ یہی بے گناہ اور پاک زندگی نروان ہے۔ گوتم بدھ کی تعلیمات کو 4 مقدس حقائق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پوری عبارت میں بتایا گیا کہ گوتم بدھ کی تعلیمات یہ ہیں کہ زندگی ایک مصیبت ہے، اور لذت کی جو خواہش ہوتی ہے یہی اس مصیبت کا باعث ہوتی ہے، مصیبت کا سبب ہوتی ہے، اور اسی خواہش کو مٹا دینے سے انسان کی زندگی، اسی خواہش کو مٹا دینے سے مصیبت کم ہو جاتی ہے، اور خواہش اس وقت مٹے گی جب انسان پاک زندگی گزارے گا۔ یعنی کہ تزکیہ نفس کو اگر اختیار کرے تو وہ پاک زندگی گزارے، پاک زندگی، اس کی زندگی پاک گزرے گی، اور جب زندگی پاک گزرے گی تو خواہش کم ہوگی، خواہشیں مٹیں گی، جب خواہش مٹے گی تو مصیبت کم ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں پاک اور نیک زندگی بسر کر کے بلا لحاظ جزا سزا تزکیہ نفس حاصل کرنا اس کا اصل مقصد ہے۔ گوتم بدھ کی جو تعلیمات ہیں ان کو 4 مقدس حقائق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان 4 مقدس حقائق میں سے سب سے پہلا ہے رنج و دکھ۔ گوتم بدھ کہتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر گزاری جانے والی زندگی یقیناً اندوہگی ہے، زوال پذیر اور افسوسناک ہے۔ بیماری، موت، غیر پسندیدہ لوگوں سے اتحاد اور پسندیدہ سے علیحدگی رنج کا باعث ہوتی ہے۔ بدھ میں دکھ کی درج ذیل 3 قسمیں بتائی گئی۔ نمبر 1 دکھ دکھاتا، یعنی دکھ اپنے عمومی مظاہر میں جس کو ہر شخص دکھ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2 سمکھارا دکھاتا، یعنی زندگی میں کسی مستقل عنصر کے بغیر ایک سلسلے علت و معلول کی پابند نمو کے سبب سے جو دکھ محسوس کیا جائے۔ نمبر 3 وپاریناما دکھاتا، یعنی زندگی کی تغیر پذیری اور بے ثباتی کے سبب جو دکھ جھیلا جائے۔ اس پوری عبارت میں اسی جو 4 مقدس حقائق میں سے پہلی حقیقت ہے کہ رنج و دکھ، اس میں یہ بتایا گیا کہ گوتم بدھ کی کہتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی، یعنی اس کرۂ ارض پہ جو بھی رہتے ہیں، جو زندگی گزرتی ہے وہ مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس زندگی کی زوال پذیری، یہ سب افسوسناک بات، بیماری، موت، غیر پسندیدہ لوگوں سے اتحاد، یہ سب مصیبت کے اسباب وغیرہ ہیں۔ کہتے ہیں بدھ اس دکھ کو گوتم بدھ نے 3 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ پہلی قسم ہے دکھ دکھاتا، اور دوسری قسم کا نام سمکھارا دکھاتا، تیسری قسم کا نام وپاریناما دکھاتا۔ پہلی قسم جو دکھ دکھاتا ہے وہ عام دکھ، جو عام لوگ بھی جس کو دکھ سمجھتے ہیں، عام عمومی مظاہر میں جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، وہ ہے دکھ دکھاتا۔ لیکن وہ ایسا کوئی دکھ جو کسی ایک سلسلے علت و معلول کی پابند نمو کے ساتھ، یعنی جو دکھ کسی وجہ سے حاصل ہو، ایک خاص علت و معلول ہو اس کی، وہ اس کا نام ہے سمکھارا دکھاتا۔ لیکن وپاریناما دکھاتا کہتے ہیں کہ زندگی کی تغیر پذیری، یعنی جوانی ہے، جوانی سے بڑھاپا، اس چیز کی، یعنی اس سے جو دکھ حاصل ہوتا ہے، وقت، زندگی کا جو وقت گزر جاتا ہے اس پہ انسان کو جو دکھ ہوتا ہے اس کو وپاریناما دکھاتا کہتے ہیں کہ اسے جوانی ختم ہوئی، بڑھاپا آ گیا، اس پہ افسوس ہے، اس کو وپاریناما دکھاتا بولتے ہیں۔ دوسری بڑی حقیقت کہتے ہیں دکھ کا سبب خواہش ہے۔ اس میں پہلی بات میں کہا کہ انسان کی زندگی دکھ سے بھری ہوئی۔ اب دوسرے میں بتایا کہ یہ دکھ کیوں ہے، دکھ کیوں ہوتا ہے، مصیبت کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہش۔ گوتم بدھ کہتے ہیں کہ رنج و محن کی ابتدا کے بارے میں اعلیٰ درجے کی سچائی یہ ہے کہ یہ وہ مسلسل خواہش ہے جس کا تعلق لطف اندوزی سے ہے، اور وہ جو ہر جگہ حظ نفس کی متلاشی رہتی ہے، یہی اس
رنج و غم کا سبب ہے۔ گوتم بدھ دوسری جگہ کہتے ہیں، بھکشو میری نظر میں طلب اور خواہش جیسی کوئی اور زنجیر نہیں جس سے بندھی ہوئی مخلوقات ایک جنم کے بعد دوسرے جنم میں ایک طویل عرصے سے سلسلے وجود کے چکر لگا رہی ہے۔ یقین جانو بھکشو، اسی خواہش کی زنجیر میں گرفتار مخلوقات سلسلے وجود میں سرگردہ اس کے چکر لگاتی رہتی۔ اس پوری عبارت میں گوتم بدھ کی 2 عبارت نقل کی گئی۔ اس میں یہ بتایا گوتم بدھ کے کہنا یہ ہے کہ وہ بھکشو یعنی اپنے جو اس کے مریدین تھے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان جنم مرن یا آواگمن کے چکر میں جو پھنسا رہتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے طلب اور خواہش۔ انسان کے اندر خواہش اور لالچ جیسی چیز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان اس آواگمن کی زنجیر میں پھنسا ہوا ہے۔ تیسری بڑی حقیقت ہے غم اور دکھ کا خاتمہ ممکن ہے۔ گوتم بدھ کے خیال میں خواہش و طلب دکھوں کے اس سلسلے کی جڑ ہے، تو تیسرے عظیم سچ کے مطابق خواہش و طلب کے استحصال سے دکھ کا ازلی جال توڑا جا سکتا ہے اور اس حالت میں پہنچا جا سکتا ہے جہاں خواہشات کی پیدا کردہ تکالیف اور ان کی غلامی سے مکمل آزادی میسر آ جاتی ہے۔ انسان جنم مرن کے چکر سے چھٹکارا پا کر نرمان حاصل کر سکتا ہے۔ ایک تیسری بڑی جو صداقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو دکھ کا سبب ہے، پہلی بات کہ دکھ کا سبب، پھر تیسری کہ اس دکھ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ختم کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جو دوسری بڑی حقیقت ہے یعنی خواہش، اس کو انسان مٹا دے تو دکھ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ انسان خواہش کو اور اپنی طلب کو ختم کر دے تو وہ مصیبت سے نجات پا جائے گا اور جنم مرن کے چکر سے چھٹکارا حاصل ہو کر کے اسے نرمان حاصل ہو جاتا ہے۔ چوتھی حقیقی صداقت یا جس کو کہتے ہیں کہ عظیم صداقت، اشٹانگ مارگ، یہ 8 طریقے ہیں جن کو راہ اعتدال کہا جاتا ہے۔ یہ درمیانی راہ درج ذیل 8 اصولوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، صحیح نقطۂ نظر، یعنی زندگی کے بارے میں گوتم بدھ کے نقطۂ نظر کو غیر مشروط طریقے سے مان لیں۔ یہ جو 8 طریقے ہیں اس کو ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 8 طریقے ہیں ان پر عمل کر کے ان جو خواہشات ہوتی ہیں، جو تیسری عظیم صداقت ہے کہ دکھ کو ختم کر دیا جائے، دکھ کا ختم کرنا۔ تو جب ان 8 پر عمل کریں گے تو دکھ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب دکھ کا خاتمہ ہو جائے گا تو انسان مصیبت سے نجات پا جائے گا۔ ان 8 طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا اصول صحیح نقطۂ نظر ہے۔ صحیح نقطۂ نظر کا مطلب یہ کہ انسان زندگی کے بارے میں گوتم بدھ کے نقطۂ نظر کو غیر مشروط طریقے سے مان لینا۔ اور دوسرا اصول، دوسرا طریقہ صحیح نیت، یعنی ایسے جذبات و خیالات کو پیدا کرنا جو تمام اخلاقی برائیوں سے پاک اور تمام مخلوقات سے ہمدردی، محبت اور ایثار کے حامل ہوں۔ نمبر 3، صحیح قول، یعنی ہر ایسی گفتگو سے بچنا جو کسی بھی طرح شر اور برائی کا سبب ہے۔ نمبر 5، صحیح عمل، یعنی بدھ مت میں ممنوع اشیاء سے بچنا اور ان تمام اعمال کو انجام دینا جن کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 5، حلال روزی، یعنی ایسا ذریعہ معاش اختیار کرنا جس سے کسی نفس کو آزار نہ پہنچے۔ نمبر 6، صحیح کوشش، پسندیدہ جذبات و خیالات کو پیدا کرنے اور ان کو مستقل طور سے اختیار کرنے، نیز ناپسندیدہ جذبات و خیالات کو ابھرنے سے روکنے اور دل و دماغ سے بالکل نکال پھینکنے کے سلسلے میں جو کوشش درکار ہے وہ صحیح کوشش کے نام سے موسوم ہے۔ نمبر 7، صحیح ہوشیاری، یعنی جسم، احساسات اور ذہن کی ہر حالت پر پوری باخبری کے ساتھ توجہ دینا۔ نمبر 8، صحیح مراقبہ، صحیح مراقبہ یعنی دھیان کی جو کیفیت ہوتی ہے، دھیان لگانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ اس طریقے میں بیٹھتے ہیں، اس کو سمادھی بھی بولتے ہیں، اس میں جس طریقے میں بدھ کو نروان حاصل کی، یہ سمادھی جو ہوتی ہے، مراقبہ جو ہے، یہ بدھ مت کی سب سے اہم عبادت ہے اور گوتم بدھ کو نروان مراقبے میں ہی حاصل ہوا تھا۔ ان کی پیروی کے لیے، ان کے پیروکاروں کے لیے بھی بغیر صحیح مراقبے کے نروان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ خلاصہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس سبق پہ سب سے پہلے پڑھا کہ گوتم تعلیمات کے بارے میں، کہ گوتم بدھ کی تعلیمات کیا ہے، پھر اس کی تفصیل پڑھی تعلیمات میں۔ یہ 4 عظیم صداقتیں ہیں۔ 4 عظیم صداقتوں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہے رنج و دکھ، دوسرے نمبر پہ ہے کہ دکھ کا سبب خواہش ہے، تیسرے نمبر پہ تیسری عظیم صداقت کی دکھ کا خاتمہ ممکن ہے، اور چوتھی عظیم صداقت ہے اشٹانگ مارگ۔ یہ اس سبق کا خلاصہ۔